السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا کہاں ٹاپک ختم ہوا تھا کہ ہم آج کل اپنی پرائیویسی کے چکر میں اپنے تمام ویلیوز کو، تمام اسلامی اقتدار کو بھولے بیٹھے ہیں، اور ہم کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے، اور کسی کی بات تو سننا پاسبل ہی نہیں ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بات کہہ دے۔ تو پھر اس کا رزلٹ بے سکونی، اور گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، وقت ہے برکت نہیں ہے، پیسہ ہے برکت نہیں ہے، بے سکونی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ وہ تمام چیزیں سیکھیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں سکون ہو۔ لہٰذا لڑکی کی آئندہ زندگی کو ہر طرح سے کامیاب بنانے کے لیے ماں کو ایک نیک مثال پیش کرنی چاہیے۔ ایک ننھی منی لڑکی گھر میں ماں کو جس طرح کرتے دیکھتی ہے، ایسے ہی وہ خود سسرال جا کر کرنے لگتی ہے۔ اس لیے ماں کو اپنے برتاؤ اور اپنے عمل سے بیٹی کو ایک مثالی اور اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے۔ اسے بتانا چاہیے کہ کس طرح ٹاول کو رکھنا ہے، کس طرح برتنوں کو رکھنا ہے، کس طرح گھر کو سنبھالنا ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے ٹائم ٹیبل بنانا ہے، کس طرح کفایت شاری کرنی ہے، کس طرح کا آپ کا بیہیویئر ہونا ہے۔ جب بیٹی سمجھدار ہو جائے اور اس کی شادی کی منزل قریب آئے تو اسے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھائیے کہ خاوند کے ماں باپ کا، اس کے بہن بھائیوں کا ادب ہر امر میں کرے، ہر کام میں کرے، اور اس طرح جس طرح اپنی والدہ اور والد کا کرتی ہے۔ اب پھر وہی سوال آ جاتا ہے، آپ نے سکھایا ہے، آپ کا وہ کرتی ہیں تو آگے بھی کریں گی۔ اگر آپ ہی کے آگے وہ منہ پھٹ ہے، آپ ہی کے آگے وہ زبان چلاتی ہیں، آپ ہی کی بات وہ نہیں سنتی، تو وہ آپ کی بات ہی سنیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نپٹ لیں گے، آپ رہنے دیں۔ انہیں بتائیں کہ ہر حال میں ان کی رضامندی کو مقدم سمجھیں، خواہ تکلیف ہو یا راحت، مگر ان کے خلاف مرضی ایک قدم بھی نہ چلیں۔ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالے جس سے ان کو تکلیف ہو، اور ان سے جب بات کریں تو ایسے الفاظ سے خطاب نہ کریں جیسے اپنے برابر والیوں سے بات کی جاتی ہے، بلکہ ایسے الفاظ سے خطاب کریں جو بزرگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اور اگر ساس کسی بات پر تنبیہ کرے یا ڈانٹ دے تو ان کے کہنے کو خاموشی کے ساتھ سنیں، کبھی بھی شوہر کے کان مت بھریں۔ وہ سن تو لیتا ہے لیکن اس کے دل میں جو ماں کی محبت ہے وہ کم نہیں ہوتی، ہاں آپ کی نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بالفرض ناگوار اور تلخ بات بھی کہے جس کی امید نہیں تھی، تب بھی اس کو شربت خوشگوار کے گھونٹ کی طرح پی لو، اور ہر سختی کو درگزر سے کام لیں اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں۔ اگر وہ کسی اور سے کام کے تب بھی خود انجام دیں۔ بعض دفعہ ماں باپ نے بہت محنت کی ہوتی ہے بیٹیوں پہ، لیکن آگے ان کا نصیب، تقدیر جو اگلی فیملی ملتی ہے وہاں یہ تربیت نہیں ہوتی۔ اب دوسروں کی تو تربیت نہیں آپ کر سکتے، لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، کامیاب ہمیشہ سچا انسان ہوتا ہے۔ وقت لگتا ہے، تھوڑا سا ہمت کرنی پڑتی ہے، اور آخر ایک وقت آتا ہے کہ پھر سب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی، ہم نے دیر کی، ہم نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی، لیکن یہ حق پہ تھی یا یہ حق پہ تھا۔ اصل یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ بڑوں سے دعائیں لے لیں۔ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ ماں تو دعائیں کرتی ہے، اصل تو وہ انسان، وہ لڑکی اچھی ہے جس کی سسرال والے دعا دیں جس کو، اور تعریف کریں۔ ماں تو عیبوں پہ پردہ بھی ڈالتی ہے، ہمارے ہمیشہ تعریف ہی کرتی ہے، اور وہ اپنی بیٹی اور اولاد کو تو کبھی غلط سمجھتی ہی نہیں، لیکن ہماری ماں ایسی نہیں تھی۔ اس عمر کے حصے میں بھی کوئی غلطی ہو جاتی اور انہیں غلط لگتا، اور بعد میں ہمیں بھی لگتا کہ غلطی تو کر گئے ہم، تو ان سے ہمیں تنبیہ ہی ملتی، اور بڑے ہی ان کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آتے کہ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی، آپ لوگوں سے یہ تو مجھے امید نہیں تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بچے کوئی بھی اس طرح کی بات کریں جس سے ان کی تربیت پہ حرف آئے،
اور لوگ کہیں کہ ماں نے یہ سمجھایا، یہ سکھایا، یہ تربیت کی ہے، یہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ تھی اور ان کی تربیت بہت محنت والی تھی۔ ہماری ماؤں نے اپنا آپ گوایا ہوا تھا۔ آج کے دور میں بچیاں ان کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتی ہیں، لیکن وہ جو بہترین امت یا بہترین قوم دے جاتی ہیں وہ مائیں، وہ آج کی مائیں نہیں دیں گی، دینی چاہیے۔ ان کے پیچھے جو صدقہ جاریہ بنتی ہے، ان کی نیک اولاد، آج کی ماؤں کو نہیں ضرورت اس کی۔ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ قدم آپ کیا آگے چھوڑ لے کے جا رہے ہیں آپ؟ کیسی اولادیں آپ دے کے جا رہے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا بھی نہ کریں بلکہ کرٹیسائز کریں؟ ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ کوئی گھر ہے؟ یہ کوئی گاڑی ہے؟ عجیب سے بچے بات کرتے ہیں، مقابلہ ہے، فلاں کے پاس ایسی واچ ہے، فلاں کے پاس ایسا لیپ ٹاپ ہے، فلاں کے پاس ایسا موبائل ہے۔ کیوں وہ اس جگہ پہنچے؟ کیوں نہیں انہیں شکر کرنا دکھایا؟ کیوں نہیں انہیں بتایا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ کیوں نہیں انہیں ہم نے سمجھایا کہ ویسٹ نہیں کرتے کھانا؟ یقین کریں کہ ایک چمچ بھی اگر سالن بچ جائے تو پھینکنے کا دل نہیں کرتا، ڈسٹ بین میں ڈالنے کا نہیں دل کرتا، چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں سنبھالتے ہیں اور اکٹھا کسی کو دے دیتے ہیں۔ آدھی سے آدھی روٹی بھی بچ جائے نا، پھینکنے کو دل نہیں کرتا۔ کوئی کمی نہیں ہے، اس کا رب کا بڑا کرم ہے، تربیت ایسی ہوئی ہے۔ میرے ایک جاننے والے بہت اچھے عہدے پہ، بہت ویل آف، الحمدللہ، بڑا اللہ نے نوازا ہے۔ ان کی مسز کی میں بات سن کے حیران ہوگی کہ وہ پلیٹ میں اتنا ڈالتے ہیں جتنا کھا سکے، اور اگر رہ جائے، نہیں بعض دفعہ ختم ہوتا تو ملازم کو کہتے ہیں یہ پھینکنا نہیں، اس پلیٹ کو اسی طرح رکھ دو فریج میں، رات کو گرم کر کے پہلے مجھے یہ دینا۔ اتنا ان کی تربیت ماں باپ نے اچھی کی کہ اتنا عہدہ اور اتنے میڈ اور اتنے نوکر، اور وہ ویسٹ نہیں کرتے کھانا، پھینکنے نہیں دیتے۔ اور ہماری پلیٹیں بھری ہوتی ہیں اور ہم چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں۔ ہوٹلوں میں کیا، گھروں میں بھی ہمارے یہی حال ہے، بچے آدھا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہماری مائیں کہتی تھی اتنا ہی ڈالو جتنا کھا سکتے ہو، بچ گیا تو سنبھال لو، یہی شام کو کھانا۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا اب؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو بہت کچھ دیا لیکن ہم نے بچوں کو تربیت نہیں کی۔ اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں اور پھر یہ باتیں ہم اپنی اولاد کو سمجھا سکیں تو انشاءاللہ ان کی اگلی زندگی بہت بہترین ہوگی، بہت سکھی ہوگی۔ کہا تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ اولاد کے بارے میں لیکچر، لیکن میں نے یہی سٹارٹ میں کہا تھا، اگر آپ کو میرا پہلا لیکچر یاد ہو، کہ اصل لیکچر تو ماں کے لیے ہوتا ہے، ماں کا امتحان ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے پہلا بھائی بھی آیا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں نے کہا آپ کا امتحان شروع کر دی۔ کیوں؟ میں نے کہا بالکل یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ بہت اچھی ماں ہیں، اب آپ کیسی ساس ہوں گی۔ آپ اپنی بچوں سے درگزر کرتی تھی، اب اپنی بہو سے کتنا کریں گی؟ تو بڑا وہ ہنسی تھی، کہتی اچھا یہ میرا امتحان ہے؟ میں نے کہا یہ بالکل آپ کا امتحان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ماں کو سیکھنی چاہیے اور اپنی بچیوں کو سکھانا چاہیے تاکہ بچیاں ان کی بہترین زندگی گزار سکیں۔ ماں کو کیا کیا بچیوں کو سکھانا چاہیے، انشاءاللہ یہ لیکچر ابھی چلیں گے اور انشاءاللہ آپ کو سارے یہ لیکچر ملتے رہیں گے زندگی رہی۔ دعا کیجئے گا کہ ہم اس کو اچھی طرح ان باتوں کو سیکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اعجاز اور تمام ایڈمن ٹیم۔